آج ہم بات کریں گے غسل جنابت کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کہ غسل جنابت کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیتا چلوں، جو آپ اکثر کامنٹس باکس کے اندر کرتے ہیں جب آپ غسل والی ویڈیو دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے جواب دینے پڑتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں ڈسکس ہو چکی ہوں انہیں دوبارہ اگر ریپیٹ کیا جائے تو وہ یقیناً ہمارے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے؟ نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ غسل کریں۔ اگلا سوال کہ کیا غسل کرنے سے پہلے کیا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں میرے محترم، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات، مرد اور عورت کا غسل، کیا مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مرد کا غسل عورت کا غسل ایک کی طرح کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلا سوال، اگر ایک وقت میں دو غسل واجب ہو جائیں، مثلا ایک شخص ہے اس پر دو غسل واجب ہو، جیسے عورت ہے اس پہ غسل جنابت بھی واجب ہے اور غسل حیض بھی واجب ہو گیا تھا، وہ کیا کرے؟ تو بس وہ ایک غسل کر لے تو اس کا وہ غسل جو ہے وہ دونوں ہو جائیں گے، اسے علیحدہ علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثلا اس پر غسل جنابت واجب ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد جو وہ حیض کی حالت میں آ جاتی ہے، تو اب جب وہ حیض کا غسل کرے گی تو وہ جنابت کا بھی ہو جائے گا، اب اسے غسل جنابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے علیحدہ سے۔ اگلا سوال کہ غسل کے بعد اپنے جسم پر کیا نظر ڈالی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں نظر ڈالی جا سکتی۔ آپ غسل کریں، بعض افراد کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ غسل کے بعد آپ کسی کے جسم پر جو ہے وہ نظر نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، تو کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ غسل کے اندر جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد آپ نظر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا جسم پر پانی کتنے بار ڈالنا چاہیے؟ جسم پر پانی مثلا آپ جتنے بار مرضی ڈال لیں وہ حرج نہیں ہے، لیکن وہ شمار ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ مثلا سر اور گردن کو آپ ٹب سے دھو رہے ہیں، ڈول سے آپ پانی سر پہ ڈال رہے ہیں، اگر پانی آپ کے لیے کم پڑ رہا ہے تو آپ دوسرا اور بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایک دفعہ دھونا کافی ہے۔ مثلا سر اور گردن کو ایک دفعہ دھونا کافی ہے، دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ علیحدہ علیحدہ ایک دفعہ دھونا کافی ہے۔ اس کے بعد غسل کے بعد وضو لازمی ہے؟ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، آپ اسی غسل کے ساتھ آپ عبادات کر سکتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، غسل سے پہلے پیشاب کرنا لازمی ہے؟ نہیں، لازمی نہیں ہے، لیکن مفید ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کریں اور استبراء بھی کریں۔ اگر پانی کسی ٹپ میں پڑا ہو تو اس میں اگر چھینٹے چلے جائیں، اگرچہ چھینٹے وہ آپ کے جسم سے لگ کر، مثلا جو نجاست آپ کے جسم پر لگی ہوئی تھی اس سے لگ کر اس ٹب کے اندر گئے تو پھر وہ پانی نجس ہوگا، لیکن اگر آپ کا جسم پاک ہے، اب اگر اس کے اندر چھینٹے گئے ہیں اور نیچے کی جگہ بھی پاک ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جگہ بھی نجس ہے اور آپ کے جسم پر جو نجاست لگی ہوئی تھی وہاں سے چھینٹے اڑے اور ٹپ میں گئے یا کسی ڈول کے اندر گئے، اب اس پانی کو جو ہے وہ نجس کر دیں گے۔ تو یہ تھے آپ کے سوالات اور ان کے جواب میں سمجھتا ہوں۔ اب ہم بتائیں گے کہ غسل جنابت کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ نے نیت کرنی ہے، عورت ہے مرد ہے، جو بھی غسل ہے آپ پر واجب، غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، ٹھیک ہو گیا، یہ ہے آپ کی نیت، آپ نے کر لی۔ اچھا، اب نیت سے پہلے تھوڑا سا میں وہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آپ نے اپنے پورے جسم کو ایک مرتبہ صاف کر لینا ہے۔ عام طور پر جیسے انسان جو ہے وہ نہاتا ہے، آپ نے نہا لینا ہے، اپنے جسم سے جتنی بھی نجاسات ہے وہ دور کر لینی ہے، کوئی میل وغیرہ ہے وہ سب آپ کی دور ہو جانی چاہیے، کوئی ایسی چیز آپ کے جسم پر نہیں ہونی چاہیے کہ جو پانی پہنچنے میں مانع ہو، رکاوٹ ہو، کہ جو پانی نہ پہنچنے دے۔ پینٹ لگا ہوا ہے، عورت کے ہاتھ پہ نیل پالش ہے، اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی ہے تب بھی غسل نہیں ہوگا، تو اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ مہندی جو آج کل نکلی ہوئی ہے کہ جس کا چھلکا بن جاتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، بالخصوص مستورات نے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو کہ جو پانی پہنچنے میں جسم پر مانع ہو، اسے سب سے پہلے اپنے آپ کو دور کریں، جیسے عام روٹین میں آپ نہاتے ہیں نہا لیں۔ اب اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ نیت آپ نے کر لی۔
مستحب ہے کلی کرنا، اپنے ہاتھوں کو یا کلائیوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہ ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے، اگر آپ نہیں کرتے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے طریقہ کار اس کا، مثلا نیت اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کا کلائیوں تک دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، بس۔ اب اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جو غسل کو باطل کر دیتی ہے اگر آپ نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا، کیونکہ ترتیبی ہے، تو فرمایا ترتیب میں کہ آپ نے سر اور گردن کو پہلے دھونا ہے، یعنی سر اور گردن کو آپ نے، شاور ہے چل رہا ہے تو سر اور گردن کو آپ نے آگے کرنا ہے، باقی جسم آپ کا وہ پیچھے ہوگا۔ اب جب سر اور گردن کو آپ دھو لیں، ایک ہی دفعہ دھونا ہے بس، اس سے زیادہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ دھو گے۔ جب آپ نے دھو لیا، اب آپ پانی سے باہر ہو جائیں، یا شاور کو بند کر دیں یا پانی سے باہر ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہیں پہ کھڑے کھڑے آپ نے دائیں سائڈ جو ہے وہ دھونا شروع کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ باہر ہوں ایک مرتبہ پانی سے، باہر ہونے کے بعد اب اپنی دائیں سائڈ جو ہے وہ نیچے لے کر آئیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دائیں سائڈ لے کر آئیں، اپنی دائیں سائڈ کو فرنٹ سے بیک سے اچھے طریقے سے ہاتھ لگا کے اینڈ تک جو ہے وہ اسے دھوئیں، پاؤں کے نیچے سے اپنے ہاتھوں کو گزار لیں، انگلیوں کے اندر ہاتھ جو ہے وہ آپ مار لیں تاکہ پانی ہر جگہ پر جو ہے وہ پہنچ جائے۔ جب آپ دائیں سائڈ کو دھو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی بائیں سائڈ بھی تھوڑی سی دھل جائے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری دائیں سائڈ جو ہے وہ مکمل دھل چکی ہے۔ اب آپ پھر پانی سے باہر نکلیں، سائڈ پہ ہوں، اور پھر بائیں سائڈ کو آپ جو ہے وہ پانی کے نیچے لے کر آئیں۔ اب بائیں سائڈ کو جب آپ دھو رہے ہیں تو فرنٹ اور بیک دھونے کے بعد کوشش کریں کہ تھوڑی سی ساتھ میں دائیں سائڈ بھی دھل جائے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی بائیں سائڈ جو ہے وہ مکمل دھل چکی ہے۔ یعنی کہ جب آپ بائیں سائڈ کو دھو رہے ہیں اسی وقت آپ نے ساتھ میں تھوڑا سا دائیں سائڈ کو بھی فرنٹ سے بیک سے دھو لیں، یقین حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کی بائیں سائڈ جو ہے وہ مکمل دھل چکی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروریت ہے۔ آئیں اب ہم چلتے ہیں غسل کے پریکٹیکل کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ آئیں۔ آپ نے غسل کا پریکٹیکل طریقہ، آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم ابتدا سے بچوں کو نورانی قاعدہ، اس کے علاوہ قرآن مجید اور دینیات وغیرہ پڑھاتا ہے۔ آپ دنیا کی تعلیم پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، آئیں دین کی تعلیم پر بھی خرچ کریں۔ اس کے علاوہ وہ افراد کہ جو میٹرک، ایف اے، ایم اے جو کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اگر وہ نہج البلاغہ، تفسیر قرآن یا احکام پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ لیڈیز کے لیے ہمارے پاس لیڈیز ٹیچرز موجود ہے، جینٹس کے لیے ہمارے پاس جینٹس ٹیچرز موجود ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے یہ کلاسز آن لائن لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مستورات کی جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے۔ آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، اس میں ڈیزائن سینڈ کر دیں گے، جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا۔ یہ کتاب جو آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، احکام نکاح، ایک بہترین کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ شادی شدہ افراد یا وہ افراد کے جو شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کے لیے مفید ثابت ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو اعتراض کیا جاتا ہے تشیع کے اوپر، بالخصوص متع کے حوالے سے، اس کا بھی جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آخر پر میرے محترم، ہمارا فیس بک پیج، اس کا لنک ہماری اس آئی ڈی کے اندر موجود ہے، آپ اسے بھی شیئر کریں، لائک کریں، اسے فالو کریں، اور انسٹاگرام پر بھی اور یوٹیوب پر بھی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔